سے ہے قضاوت، یعنی فیصلہ دے دینا، حکم صادر کر دینا کہ یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. تو جب ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، توحید کلمہ طیبہ، تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ آیت بھی کہہ رہی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہیں کرو گے سوائے ایک پروردگار کی. یعنی ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے اس کی ابتدا بھی انکار سے ہے، پھر اقرار ہے. پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار ہو نہیں سکتا جب تک اس کے شریک کا انکار نہ کرے. لیسا کا مثل شے کو اس کی معنی شے نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی اس کا ہمتا، اس کا ہمسر، اس کے برابر، اس کی نظیر، اس کی مانند، اس کی مثل قرار دیں. لہذا جب ہر چیز کی نفی کر دیں گے، کہہ دیں گے لا الہ، پھر آگے آئے گا الا اللہ، جب اس بات وحدانیت پروردگار ہوگا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کا حکم صادر فرما دیا ہے تو اسی آیت کے ذیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ بھی اس سے مربوط ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے مربوط ہے کہ اللہ نے ایک تو یہ فیصلہ دیا ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے، فقط خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش و عبادت کرو گے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے. متعدد آیات ہیں، اگر والدین کے حوالے سے سمجھائیں، میں صرف مثال کے حوالے سے ذکر کیا تھا. اور یہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْنِ، تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا. تو والدین کی جتنی انسان کو شناخت ہوگی، انسان اتنی ہی ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا. وَإِلَّا اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو ایسے افراد بھی گزرے کہ جو انبیاء کے صلب سے تھے. بالکل حضرت نوح کا بیٹا، حضرت آدم کا بیٹا قابیل، ایک ہی باپ سے ہیں دونوں، حابیل و قابیل، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک پر شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان غالب آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو. یا حضرت نوح کا بیٹا دیگر بھائیوں کی طرح وہ بھی حضرت نوح کی اولاد ہے. حضرت نوح بھی اس کو اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح دوسری اولاد کو چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس من اہلک، کہ تمہاری اولاد سے نہیں، تمہارے اہل سے نہیں. کیونکہ اہل کا تعلق اس سے ہے کہ جو تمہاری فرما برداری کریں گے، تمہاری فرما برداری سے خارج ہو گیا ہے، حکم پروردگار سے نکل گیا ہے یا نافرمان ہو گیا. لہٰذا جو ہم عرف میں کہتے ہیں آپ کے والدین، نافرمان کون ہوتا ہے؟ یعنی جو والدین جس کو آپ کرتے ہیں. ایک دفعہ والدین آپ کر دیتے ہیں، ایک دفعہ خود بخود انسان اپنے اعمال و کردار سے آپ ہو جاتا ہے. روایت کا صرف اشارہ کروں گا کہ آئمہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اولادیں ایسی ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں تو موتی و فرما بردار تھیں، لیکن والدین کے مرنے کے بعد آپ ہو جاتی ہیں. والدین تو آپ نہیں کرتے مرنے کے بعد، کیوں؟ کیونکہ والدین کو بالکل بھول جاتی ہیں. مرنے کے بعد والدین کا خیال بھی نہیں آتا. تو لہٰذا یہ اسی طرح آپ کے والدین ہیں کہ والدین اگر زندہ ہوتے تو اس کو خود اپنے اولاد کے دائرے سے، اپنے خاندان کے دائرے سے نکال دیتے. اس نے اپنے عمل سے خود ایسا کام کیا کہ آپ کے والدین ہو گیا. تو لہٰذا انسان کا جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ ماں باپ سے ہے. ان کی بھی اگر انسان کو شناخت نہ ہو تو انسان ان کا بھی نافرمان ہو سکتا ہے. لہٰذا سب سے ضروری اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ معرفت اور شناخت ہے، اور اس کے لیے کوئی محدودیت بھی نہیں ہے. خصوصاً ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ جس زمانے میں ہم ہیں، بقول معروف ایک بٹن دبانے کے اس میں جو ہے معرفت کا، شناخت کا، علم کا سمندر کاٹے مار رہا. اگرچہ اس میں سے گوہر نایاب نکالنا، اپنے اس ہدف اور مقصد تک پہنچنا بہرحال مشکل کام ہے، لیکن بہرحال وسائل موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ جب آئمہ کی شناخت آئمہ کے دور میں رہنے والوں کے لیے بھی مشکل تھی. ایسے حالات تھے کہ لوگ صحیح امام کی شناخت حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس طرح میں اپنی اسی گفتگو میں آتا ہوں کہ امام کو ایسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کہ امام خود اپنے دور میں اپنے شیعوں کی طرف سے، جس طرح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے
شیعوں نے کہا کہ انت مذل المومنین، کہ آپ ہیں جو مومنین کو ذلیل کرنے والے ہیں، ان کے نیچے سے سجادہ اور مصلی کھینچ لیا۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی جو مختلف افراد نے ناروا سلوک کیے، ان میں خود اپنے ایسے افراد بھی تھے جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو لہٰذا میں پہلے اپنی اس گفتگو کو عرض کرتا ہوں کہ معرفت کے جو درجات ہیں، سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلی ابتدا معرفت کی ہے کہ ہم آئمہ کے جب اس سلسلے سے اور اس مکتب سے اور اس مسلک سے وابستہ ہیں تو آئمہ کی شناخت زیادہ سے زیادہ ہو۔ سب سے پہلا ہے مرحلہ، مرتبہ کہ ہم ان کے نام، ان کی کنیت، ان کے القاب، ان کے والدین، تاریخ ولادت و شہادت، معجزات و کرامات، احادیث، فرامین اور اسی طرح جو ان سے متعلق دیگر واقعات ہیں، چیزیں ہیں، ان سے آشنا ہوں۔ جس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر اس وقت ہم ہیں، ان کی ولادت کس کس کو معلوم ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ میں خطاب نہیں گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی سوالات کروں، جس طرح قبلہ نے کہا کہ ان سے سوال آئے، میں نے کہا میری طرف سے بھی سوال آنے چاہیے۔ کس کس کو امام رضا کی ولادت معلوم ہے؟ پہلا مرتبہ اسٹیپ کہ ہم جس امام کے پاس آئے ہیں ان کی ادنا معرفت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جی آپ جی بھائی 11 ذی القعدہ سال پوری معرفت نہیں ہے ولادت کی۔ 11 مشہور قول کے مطابق 11 ذی القعدہ جو اگلا مہینہ ہے شوال کے بعد، سال کا 11واں مہینہ، اتنا یاد کر لیں 11ویں مہینے کی 11 تاریخ، آسان ہو جائے گا نا، 11ویں مہینے کی 11ویں تاریخ سال کے قمری مہینے کی 148 ہجری۔ مزید یاد کرنے کے لیے کہ وہی سال امام جعفر صادق کی شہادت کا ہے اور امام رضا کی ولادت کا ہے، لہذا دو تاریخیں، دو مناسبتیں آپ کو یاد ہو گئی کہ سن 148 ہجری امام جعفر صادق کی شہادت اور امام رضا کی ولادت۔ میں اس لیے جوڑ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو۔ شہادت کی تاریخ کس کو یاد ہے سال کے ساتھ؟ جی 29 23 203 اور دیکھیں، کیونکہ تاریخ لکھنے والے مورخین، تاریخ نویس معمولاً درباروں کی طرف سے معین کیے جاتے تھے اور ان کے لیے سب سے اہم واقعات جو قلم بند کرنے کے لیے ہوتے تھے وہ معمولاً وہ ہوتے تھے جو دربار خلافت میں رونما ہوں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے جو مناظرات ہیں وہ بہت اچھے انداز سے قلم بند ہوئے، کیونکہ وہ دربار معمول میں انجام پائے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ امام رضا کے اپنی نشست و برخاست، بہت سارے اصحاب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بہت ساری چیزیں اس طریقے سے تاریخ میں نہیں ہیں، لہذا کئی ائمہ کی ولادت اور شہادت میں قدر اختلاف ہے، البتہ مشہور قول موجود ہیں۔ لہذا امام رضا کی جو شہادت کے حوالے سے مشہور قول جو ہے، جو یہاں پر ہے، وہ آخر سفر ہے، چاہے وہ 29 سفر ہو یا 30 سفر ہو، آخر سفر کی ہے۔ لیکن پاکستان میں 17 سفر کے حوالے سے بھی امام رضا کی شہادت کی مجالس کی جاتی ہیں، تابوت نکالا جاتا ہے، اور بعض نے احتمال دیا ہے 23 ذی القعدہ کا، کہ یہی جو مہینہ امام رضا کی ولادت کا ہے یہ خاص مناسبت رکھتا ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ آنے والا مہینہ، کہ اس میں امام کی ولادت مشہور قول کے مطابق اور بعض قول کے مطابق کہ امام کی خصوصی صلوات پڑھنے پر کہ یہی جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اسی میں 23 تاریخ
پورے سال میں وہ دن ہے کہ جس میں امام رضا کی مخصوص زیارت کی تاکید کی گئی ہے۔ ویسے تو پورا ذی القعدہ مہینہ امام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے مختلف قسم کی، لہذا امام کی زیارت کی رجب اور ذی القعدہ مہینے میں بہت زیادہ تاکید ہے، لیکن 23 تاریخ مخصوص زیارتی دن ہے اور عربوں کے یہاں کام، لیکن اجمیوں کے یہاں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امام رضا عربوں سے ہٹ کر واحد امام ہے کہ جو اہل عجم کے درمیان آ کر جو ہے زندگی کے آخری ایام گزارے اور یہاں پر ہی شہادت نوش فرمائی اور یہیں پر مولا کا روضہ منورہ ہے۔ تو لہذا واحد امام ہے کہ جو اس لیے امام کو غریب الغربا بعض ذہن میں ہوتا ہے کہ امام تو امیر الامراء ہیں، باقی تمام ائمہ غریب الغربا ہو سکتے ہیں، لیکن امام رضا کہاں غریب الغربا؟ تو غریب مسافر کے اور بے وطن ہونے کے معنی میں ہے، جو عربی لحاظ سے ہے، نہ فقیر ہونے کے معنی میں۔ تو لہذا امام کیونکہ عرب ممالک سے، کہ عربوں کا جو اس وقت دائرہ کار تھا حکومتوں کا، وہ مکہ، مدینہ، شام اور عراق، شامات بھی کہتے تھے، عراقین بھی کہتے تھے، یہ پورا عراق کا علاقہ ہی آپ نے خود دیکھا ہے کہ مولا کائنات نے کوفہ میں اپنی حکومت کا دارالحکومت قرار دیا، جو مولا کی 4.5 سال کی ظاہری خلافت اور حکومت کا زمانہ ہے۔ تو کوفہ اس وقت عرب ممالک کا ایک حصہ تھا اور عرب وہاں رہتے تھے، لیکن جب امام رضا کو مدینہ سے خراسان اور مرو لایا گیا، جو خراسان کا ایک علاقہ تھا جہاں مامون کا دارالحکومت تھا، تو یہ مدینہ کی نسبت اور عرب رہنے والوں کی نسبت دور تھا۔ یہاں جب مولا کی شہادت واقع ہوئی تو اب معلوم نہیں کہ وہ واقعاً 23 ذی القعدہ کی تاریخ تھی اور اس لحاظ سے اجمیوں کے یہاں یہ تاریخ مولا کی شہادت کی شہرت پا گئی، یا اس دن جو ہے اس سال ایسی کوئی شمسی تاریخ ایرانی سال کی تھی کہ بعد میں آہستہ آہستہ اس تاریخ کو اجمیوں نے، غیر عربوں نے مولا کی شہادت کے حوالے سے مخصوص زیارت کی اور وہ آہستہ آہستہ 23 ذی القعدہ میں تبدیل ہو گئی، پر معلوم نہیں ہے۔ لیکن مشہور قول وہی آخر سفر 202 یا 203 دونوں کے حوالے سے ہے کہ 203 تھا یا 202 ہجری تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم اگر دیکھیں کہ مولا 148 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے ہیں اور 203 ہجری میں جام شہادت نوش کیا ہے، تو مولا کی کل عمر مبارک 55 سال بنتی ہے۔ یاد کرنے کے لیے آسان یہ ہے کہ مولا کی عمر مبارک بھی 55 سال ہے اور مولا کے بابا کی عمر مبارک بھی امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 55 سال فرق صرف یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم 35 سال کی عمر میں منصب امامت کے فائز ہوئے اور 20 سال تک مولا نے، بلکہ برعکس 20 سال میں منصب امامت کے فائز ہوئے۔ 128 ہجری مولا امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہے اور 148 میں امام جعفر صادق کی شہادت ہے، تو 148 تک مولا کی 20 سال کی سن مبارک تھی امام موسیٰ کاظم کی جب منصب امامت میں فائز ہوئے، اور 183 ہجری تک مولا منصب امامت پہ رہے۔ یہ بھی ہمارے لیے یعنی تشیع کے حوالے سے بہت بڑا عالمیہ کہہ لیں کہ 2 امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی کٹھن حالات میں زندگی گزاری ہے، سخت حالات میں زندگی گزاری ہے، اور دونوں کی مدت امامت بھی سب سے زیادہ ہے۔ ایک کا میں نے نام لیا ہے، دوسرے کا آپ بتائیں۔ امام زین العابدین 61 ہجری کے واقعہ کربلا کے بعد 60 ہجری کے اختتام اور 61 کے شروع میں واقعہ کربلا معلوم ہوا، اور 95 ہجری تک 35 سال امام زین العابدین علیہ السلام نے اس منصب گراں امامت کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ سخت دشوار حالات معلوم ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو شیعت کو حالات درپیش تھے کہ اتنا تک ہے کہ ارتد الناس الا ثلاثہ الا خمسہ الا سبعہ، کہ لوگ امامت سے اپنا رخ پھیر گئے تھے
امامت سے روگردان ہو گئے تھے. امام نے یہاں پر ارتداد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے. مرتد سے مراد دین سے خارج ہونا نہیں ہے کہ دین سے نکل گئے تھے. ارتداد کا لغوی معنی ہے کہ امامت سے اس طرح دور ہو گئے تھے جس طرح لوگ دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں, دین سے دور ہو جاتے ہیں. صرف 3 4 5 6 7 یعنی عمر شمار افراد ایسے تھے جو در اہل بیت سے وابستہ تھے. لہذا ان حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے منصب امامت کو سنبھالا ہے. اگر اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طریقے سے اس منصب امامت کی کشتی کو امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچایا ہے, اور پھر وہ پورا ایک تحول تشیع میں ایجاد ہوا جس میں ہم کہتے ہیں امام باقر محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوری تشیع کی بنیاد رکھی. لہذا مکتب جعفری کے نام سے یہ مذہب مشہور ہو گیا. تو یہ ساری محنت ہے امام جعفر زین العابدین علیہ السلام کی. اس کے لیے کتاب ہے 250 سالہ انسان رہبر معظم کی تقاریر پر مشتمل. رہبر معظم نے اس کو عام تاریخی انداز سے ہٹ کر ایک سیاسی اور ایک مبارزے والے انداز میں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ائمہ نے اپنی مجاہدانہ زندگی گزاری ہے. 250 سالہ عنوان بھی رکھنے کی وجہ شاید بہت سے دوستوں کو معلوم ہو کہ ان کے علم نہیں ہے, ان کی خدمت پیش کرنے کے لیے کہ ہمارا جو یہ مکتب تشیع ہے یہ فقط پیغمبر کی زندگی اور 23 سالہ مدت رسالت پر منحصر نہیں ہے کہ ہم نے فقط دین کو اس 23 سالہ دور رسالت سے لیا ہو کہ جب پیغمبر 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہمارا بس دین کا دروازہ بند ہو گیا ہو, بلکہ ہمارے پاس وہ غنی مسلک اور مکتب ہے کہ جس کی 273 سالہ زندگی ہے. 273 سال, ٹھیک ہے. 273 سالہ کس طرح ہے کہ 23 سال 13 سال مکہ کے, 10 سال مدینہ کے, 23 سال پیغمبر اکرم کے, اور 200 کے اور 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک جب تک امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے, یہ 11 سے 260 ہجری تک 250 سالہ عرصہ یہ امامت کا عرصہ ہے. لہٰذا ہمارا جو مکتب تشیع ہے وہ 273 سال پر مشتمل ہے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی تو ایک ظاہری زندگی ہے. سب نے تاریخ اسلام کو قلم بند کیا ہے پیغمبر کی مکی زندگی کو, مدنی زندگی کو. ایک تحول تھا جو جزیرۃ العرب پر آیا اور سب کی نظروں میں تھا, لیکن اس کے بعد جو 11 ہجری میں پیغمبر کی رحلت کے بعد جو ایک تحول آیا ہے وہ ظاہر نہیں ہے. بہت سو کی باوجود یہ کہ غدیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ 120,000 افراد یعنی 1,20,000 افراد 120,000 افراد کے بعد 1,20,000 افراد وہاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ غدیر کو نہ بلاتے تو واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا. واقعہ کربلا رونما ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا. تو ہم دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد یہ جو 11 ہجری سے 260 ہجری تک کا دور ہے, ہمارے ظاہری طور پر 11 ائمہ کی زندگی کا دور, یہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ زندگی کو نہ دیکھیں بلکہ ایسے دیکھیں کہ جیسے گویا ایک انسان نے 250 سالہ عمر پائی ہو اور اس کی 250 سالہ زندگی میں مختلف نشیب و فراز آئے ہوں. کبھی اس نے صلح کی ہو, کبھی اس نے جنگ کی ہو, کبھی اس نے دعاؤں کا سہارا لیا ہو, کبھی شاگردوں کا حلقہ احباب جمع کر کے احادیث بیان کی ہوں, کبھی زندان کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہوں, کبھی تخت ولایت نشینی پر آ کر مناظرے کیے ہوں. یہ سارے ائمہ کی مختلف دور ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر ایک عام انسان مثلا
ہم بیٹھے ہیں سرزمین انقلاب اسلامی پر، اگر امام خمینی کی زندگی کا ہی ہم وہ عرصہ دیکھیں کہ جب امام خمینی نے انقلاب کی بنیادوں کو استوار کرنا شروع کیا، بنیاد رکھی اور جس وقت رحلت فرمائی، کس طریقے کے مختلف ادوار سے گزرے ہیں، نشیب و فراز ہے. کبھی اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ شاخ و للکارتے ہیں، فرماتے ہیں میں حکومت تعین کروں گا، میں اس حکومت کا تختہ الٹ دوں گا، اور کبھی وہ انکساری اور عاجزی کا انداز ہوتا ہے کہ نظر تک اٹھا کے سامنے والے کو نہیں دیکھتے کہ مجمع جو ہے وہ کتنے افراد پر مشتمل ہے، جمعران کی جو امام خمینی کی تقاریر ہیں. تو یہ ایک ہی انسان کی زندگی میں کہ جو غیر معصوم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نشیب و فراز ہیں. کبھی عراق کے ساتھ جنگ کرنے پر، دفاعی جنگ ہے، اس پر مجبور ہے کیونکہ حملہ کر دیا ہے، ایک متجاوز ہے، تجاوز کر کے ایران کی سرزمین میں داخل ہوا ہے. اور کبھی 598 وہ جو تھا اقوام متحدہ کا قد نامہ، اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے امام خمینی نے کہا تھا نہیں ہم آخر دم تک جنگ لڑیں گے. تو یہ مختلف حالات ہوتے ہیں کہ جس کے مطابق اسٹریٹجی انسان کو اختیار کرنی پڑتی. تو رہبر معظم نے بہرحال اس کتاب 250 سالہ انسان ہے جو 250 سالے کو اس بنیاد پر جو ہے اپنی تقریر میں بیان کیا اور اس کو کتابی شکل میں ڈھالا گیا. ہماری گفتگو جو ہے امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صلوات کرنے تو عرض کر رہا تھا کہ امام رضا اور ان کے والد کی عمر مبارک میں یکسانیت ہے. صرف مدت امامت میں فرق یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم 55 سال میں 35 سال منصب امامت پہ رہے ہیں، 20 سال مولا نے قبل از امامت کا عرصہ گزارا ہے. امام رضا کا یہ برعکس ہے، امام رضا 35 سال قبل از امامت اور 20 سال امام موسیٰ کاظم کی 183 میں شہادت کے بعد سے 203 تک 20 سال منصب امامت پہ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا کو کیا حالات درپیش، جیسا تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے، مولا کی باقی زندگی کیسے گزاری، کن حالات میں گزاری. وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام جب منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو اس وقت کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، کیونکہ مورخین کو اس سے پہلے کی زندگی میں سے اتنا زیادہ سروکار نہیں ہوتا. اگرچہ اشارتاً بعض مطالب بیان ہوئے ہیں کہ جس وقت امام اپنے والد کی زندگی میں مدینے میں تھے امام رضا علیہ السلام، تو ایک مفتی کی حیثیت سے، ایک احکام شرعی بیان کرنے کی حیثیت سے مسجد نبوی میں باقاعدہ جاتے تھے اور لوگوں کو مسائل شرعی کی تعلیم دیتے تھے، باوجود یہ کہ ابھی منصب امامت کے فائز نہیں ہوئے تھے. لیکن والد گرامی زندان میں تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا جو زندگی کا طویل عرصہ زندانوں میں گزرا ہے. تو ان حالات میں ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جو تشیع کے درمیان سے تھے، شیعت سے تعلق رکھتے تھے، امام موسیٰ کاظم کے مورد اعتماد تھے اور امام نے ان کو اپنے اور شیعوں کے درمیان واسطہ قرار دیا تھا. مثلا احمد ابن علی بن حمزہ بطائینی، حسین ابن قیامہ اور اس طرح کے افراد ہیں. حتیٰ کہ بعض ایسے اصحاب ہیں کہ جن کا تعجب ہوتا ہے کہ بعد میں انہوں نے اس مسلک سے، اس روش سے توبہ کی اور امام رضا کی طرف آئے، جیسے جمیل بن دراج جیسے افراد، ابی نصر بزنتی جیسے افراد کہ جو امام کے خاص صحابی امام رضا کے. شروع میں ایسے حالات بن گئے کہ یہ بھی جو ہے در امامت سے دور ہو گئے. وجہ کیا بنی کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو یہ جو افراد تھے، جو واسطے تھے،
شیعوں اور امام کے درمیان اور وکیل کا کام انجام دیتے تھے. ان کے پاس لاتعداد درہم و دینار جمع ہو گئے تھے. اب جب ان کے پاس خزانہ موجود تھا اور امام زندان میں شہید ہو گئے تو دنیا نے ان کے سامنے جو ہے اپنا رنگ دکھایا اور ان کی نیت میں فتور ڈالا اور انہوں نے آ کر امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا. ایک المیہ جو گزشتہ زمانوں میں رہا ہے وہی علم سے دوری، کتابوں سے دوری، ائمہ سے دوری. وَإِلَّا واحد جو لوحے آسمانی جو مکتوب شکل میں پیغمبر اکرم پر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم پر تحریری شکل میں نازل نہیں ہوا، شفائی انداز میں، زبانی انداز میں جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے. لیکن واحد مکتوب نوشتہ تحریر جو پیغمبر کو دیا گیا وہ 12 ائمہ کے اسماء گرامی تھے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ائمہ سے بعد والے امام کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو معلومات نہیں تھی، معرفت کے اس مقام پر نہیں تھے کہ پورے سلسلہ امامت کو 12 اماموں تک، جس طرح پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، جس طرح بنی اسرائیل کے 12 جانشین تھے، حضرت موسیٰ کے 12 جانشین تھے، حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے، اسی طرح میرے بھی 12 اوصیہ ہوں گے. اس کے باوجود یہاں 7ویں امام پر آ کر ان لوگوں نے اس حدیث کا سہارا لیا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری اولاد سے ایک میرا فرزند غیبت اختیار کرے گا اور آخری زمانے میں ظہور کرے گا. انہوں نے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا انکار کیا اور کہا کہ امام موسیٰ کاظم کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے اور یہی آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. یہیں سے ان کا نام، اس مسلک کا نام پڑ گیا واقفیہ، یعنی توقف کے قائل ہو گئے امامت میں 7ویں امام پر. یہ ایک سب سے بڑا دشوار مرحلہ تھا امام رضا علیہ السلام کو امامت سنبھالتے ہی جو درپیش تھا کہ خود شیعت کے درمیان سے ایسے افراد کے جو سرکردہ تھے، خاص تھے اور در اہل بیت سے وابستہ تھے وہ امامت کے منکر ہو جائیں. لہذا امام رضا کے اگر مناظرات کو دیکھیں تو 3 قسم کے مناظرات ہیں. ایک مناظروں کی قسم وہ ہے جو مختلف الادیان افراد سے، علماء سے، دانشمندوں سے مناظرات ہیں. زرتشتیوں سے ہیں، یہودیوں سے ہیں، عیسائیوں سے ہیں، حتیٰ کہ ملحدوں سے ہیں کہ جو اصلاً کسی بھی دین کے ماننے والے نہیں تھے، یا ستارہ پرستوں سے ہیں، صابئی جو ہیں، جو حضرت یحییٰ کی امامت کے قائل ہوئے. تو اس طریقے سے مختلف الادیان افراد سے بھی امام رضا نے مناظرہ کیا ہے. دوسری قسم جو مناظروں کی ہے وہ مختلف المذاہب افراد سے ہے، یعنی غیر شیعہ مختلف مسالک کے افراد آ کر تشیع کی حقانیت پر امام رضا سے مناظرہ کرتے تھے. اور تیسری جو مناظرے کی اور استدلال کی قسم ہے وہ مولا کے خود بین المذاہب نہیں بلکہ فی المذہب تشیع ہے. خود مذہب تشیع میں ایسے افراد تھے جو مولا کی امامت کے منکر ہو گئے تھے، اصلاً مولا کی کوئی امام قبول نہیں کرتے تھے، تو ان کو اپنی امامت کا مختلف انداز سے مولا نے قائل کیا. سب سے پہلی مشکل واقفیہ کی تھی. واقفیہ کے پاس 2 بہانے تھے مولا کی امامت کا انکار کرنے کا. سب سے پہلا بہانہ امام رضا علیہ السلام کے یہاں فرزند کی ولادت میں تاخیر تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام رضا کے جو مشہور قول کے مطابق ایک واحد فرزند امام محمد تقی علیہ السلام ہے. اس سے پہلے مولا کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور کس سال میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے؟ 195 میں.
کیونکہ دو امام ہمارے ایسے ہیں کہ جو کم سنی میں منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں. ایک امام زمانہ علیہ السلام جو 5 سال کے سن مبارک میں 255 میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 260 میں امام عسکر علیہ السلام کی شہادت میں 5 سال کا سن ہے. دوسرے امام محمد تقی علیہ السلام ہے کہ جو 7 یا 8 سال کے سن میں منصب امامت پہ فائز ہوئے 195 میں. آپ دیکھیں کہ امام رضا کی ولادت 48 سے چلے جائیں 195 تک کتنے سال بنے؟ 47 47 سال کا مولا کا سن ہے. منصب امامت پر 35 سال میں مولا فائز ہوئے ہیں. مزید 7 سال کا عرصہ گزر گیا، مولا کے یہاں فرزند نہیں ہے. واقفیوں کو سب سے بڑا بہانہ یہی تھا کہ مولا لا ولد ہے، اولاد نہیں ہے، جانشین ہے نہیں ہے. اگر یہ امام برحق ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی بھی امام لا ولد نہیں ہوتا ہے، تو ان کے امام کی اولاد تو نہیں ہے، تو بس یہ امام برحق نہیں ہے. مختلف محفلوں میں مجالس میں مولا کو یہ طعنہ زنی کرتے تھے اور مولا اس کا جواب دیتے تھے. ایک واقعہ صرف میں ذکر کرتا ہوں کہ حسین ابن قیامہ نامی یہی واقفیہ کا ایک سرکردہ شخص ہے، آ کر مولا کو کہتا ہے کہ آپ امام ہیں. مولا اقرار میں سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ میں امام ہوں. تو یہی حدیث کوٹ کرتا ہے امام جعفر صادق کی کہ مولا نے فرمایا ہے کہ امام لا ولد نہیں ہوتا، تو آپ کے یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے. مولا کچھ دیر سر جھکاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں زمین پر لکیریں کھینچی، معلوم نہیں کیا رمز و راز ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا، انشاءاللہ میرے یہاں ایک اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرے گا. اور پھر اسی طرح ہوا، اور مولا کے امام محمد تقی علیہ السلام کی کچھ عرصے کے بعد جب ولادت ہوئی اور حسین ابن قیامہ کو کسی نے کہا کہ یہ نشانی تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ مولا نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا، تو اس نے کہا نہیں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود واپس نہیں پلٹا اپنے عقیدے سے، کیوں؟ وہی مال و دولت اس طرف نظر آ رہا تھا. اسی لحاظ سے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرزند کو امام محمد تقی کو فرماتے ہیں کہ ھذا مولود مبارک فی الاسلام لم یولد مثلہ، کہ یہ وہ مبارک بچہ ہے اسلام میں کہ جس کی مانند کوئی اور پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اس نے باپ کے اوپر سے لا ولد ہونے کی جو تہمت تھی وہ دور کی ہے. لہذا بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھے ہیں اور کیلا چھیل کر کھلا رہے ہیں، تو مولا کا کوئی صحابی آ کر پوچھتا ہے مولا یہ وہی والد مبارک ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا تھا؟ تو مولا کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا جو واقفیہ کو بہانا کیا موقع ملا. ایک اور جو مشکل تھی وہ جو دیگر کسی بھی امام کی زندگی میں پیش نہیں آئی تھی، وہ جانشینی کا قبول کرنا، ولایت عہدی کا قبول کرنا ہے. اب تک 7 ائمہ میں سے کسی نے ظالم حکمران کی جانشینی اور ولایت عہدی کو قبول نہیں کیا تھا. خود ولایت عہدی بہرحال ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کیوں مامون نے کن اپنے سیاسی اہداف کے تحت امام رضا کو ولایت عہدی کے لیے چنا. اصل وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ امام کی حقانیت کا قائل ہو گیا تھا، امام کو واقعاً جو ہے اس منصب کا حقدار سمجھتا تھا. مامون تمام عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ زرنگ، ہوشیار، مکار اور بقول معروف جاننے والا عالم شخص تھا. بہت ساری چیزوں کو جانتا تھا، اس لیے مناظری کی محفلیں برقرار کرتا تھا تاکہ امام کو نیچا دکھائے. کسی نہ کسی طرح ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ امام جو ہے لاجواب ہو جائیں اور امام کے جو ماننے والے امام کی اس علمی شخصیت کے قائل ہیں وہ علمی شخصیت تنزل کا شکار ہو جائے. اس کے مختلف اس کو حرکے تھے. کبھی اس انداز سے مناظرے کروا کر امام کو کوشش کرتا تھا اس مقام امامت سے نیچے لائے، اور کبھی آپ نے سنا ہوگا نماز عید کی دعوت دے کر کہ
نماز عید کی دعوت دیتے ہیں، دیکھیں مولا قبول کرتے ہیں نہیں کرتے تھے، مولا قبول نہیں کرتے تو مجبور کرتا ہے. یا جب نجومیوں نے بتایا کہ بارش نہیں ہوگی اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے تو مولا کو جو ہے کہتا ہے کہ آ کر جو ہے نماز باران پڑھیں، نماز استسقا پڑھیں تاکہ آپ کی دعا سے بارش ہو جائے. اس کو پتا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، لہذا امام شرمندہ ہوں گے اور امام کے ماننے والوں کو سلطی ہوگی. لیکن جب بارش ہو گئی تو اس کا جو ہتھ کنڈا تھا وہ اسی کے گلے پڑ گیا. مختلف واقعات ہیں. اصل جو مامون کا ہدف تھا سب سے یہی تھا کہ مولا کو اپنے زیر نظر رکھے، کیونکہ ابھی تک جتنے خلفاء تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے کہ مکمل طور پر سلسلہ امامت کو اپنے زیر نظر رکھ سکے. دوسرا ہدف یہ تھا کہ اس کو مختلف جگہ پر شورشیں ہو رہی تھیں، خود علوی، عباسی اور اجمیوں کی طرف سے اس کو خطرہ تھا، اور عجم میں شیعت کا دائرہ کافی وسیع ہو چکا تھا. خود علوی جو عرب تھے اور خانوادہ سادات سے تعلق رکھتے تھے وہ عباسیوں کے خلاف سرگرم تھے، اور خود عباسی بھی مامون کے خلاف ہو چکے تھے. تو لہٰذا اس نے اپنے اس تخت حکومت کا پائے مضبوط کرنے کے لیے امام رضا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. لیکن امام رضا علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ یہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے، لہٰذا امام نے پہلے دن سے جو خط و کتابت کا سلسلہ تھا اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کیا. جب جبراً مدینے سے لانے کی کوشش کی تو اپنے عملی رفتار اور کردار سے ظاہر کیا کہ یہ منصب جو ظاہر میں بہت اچھا مقام و منصب نظر آ رہا ہے کہ خلیفہ کا آدمی جانشین بننے جا رہا ہے، ولیعہد بننے جا رہا ہے، تو یہ ظاہر میں ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں. لہٰذا امام رضا نے روضہ رسول پر جا کر گریہ کیا، بار بار باہر آتے تھے پھر چلے جاتے تھے اور بلند بلند رونے کی آوازیں آتی تھیں. پھر اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھ پر رو گئی، میں اس سفر سے واپس نہیں آؤں گا. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی کسی بڑے منصب عہدے پر جائے تو اپنے گھر والوں کو تسلی دے کر جاتا ہے کہ میں جانے کے بعد آپ سب کو بھی وہاں بلوا لوں گا. لیکن امام اس کے برعکس کو کہہ رہے ہیں کہ اس مجھ پر گریہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ منصب ظاہری ہے، اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں کچھ اور ہیں. لہٰذا جب واقفیہ اس منصب کے حوالے سے مولا پر انگشت اعتراض دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کے قاتل کے بیٹے، کیونکہ مامون کے والد ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا، تو یہ کس طریقے سے ہوا کہ آپ نے اپنے والد کے قاتل کے بیٹے کی بیعت کر لی، اس کی ولی عہدی میں چلے گئے، اس کی تخت حکومت کو مضبوط کرنے لگے. تو امام نے ایک تو اپنا وہی انداز کہ یہ میں نے مجبوراً قبول کیا ہے، اور جو شرط میں نے ولایت عہدی کے رکھی ہے وہ شرط ہے کہ جو ہر ایک سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ولی عہد اس شرط کو پیش نہیں کرتا ہے کہ نہ میں کسی کو کوئی منصب دوں گا نہ کسی کو اس کے منصب سے برکنار کروں گا. یعنی عزل و نصب کرنا، یعنی کسی کو منصب دینا یا منصب سے ہٹانا، یہ حکومتی عہدوں کے تقاضے ہوتے ہیں. مولا نے پہلے دن ہی اس شرط پر ولایت عہدی قبول کی تھی کہ میں حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا. لیکن جو نقضی جواب مولا دیتے ہیں اپنے مخالفین کو، وہ حضرت یوسف سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف پیغمبر تھے. یہ بتائیں پیغمبر افضل ہوتا ہے یا امام؟ یہ ہمارے آج والی بحث جو بورڈ والے چینل اس طرح نہیں جائے گا. مولا مخالف کو نقضی جواب دینے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ پیغمبر افضل ہوتا ہے یا امام. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں ادھر چلا جائے گا، فوراً وہ کہیں گے کہ مولا نے خود اقرار لیا ہے کہ پیغمبر افضل ہوتا ہے، میں امام افضل نہیں ہوں. یہ مد مقابل کو نیچے لانے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے ایک انداز ہوتا ہے. مولا اپنی مفضولیت اور حضرت یوسف کی افضلیت کی دلیل نہیں لا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری نظر میں پیغمبر افضل ہے یا امام؟ اس نے کہا کہ پیغمبر. پھر مولا نے فرمایا کافر برتر ہے یا مسلمان؟ اس نے کہا مسلمان برتر ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ
حضرت یوسف کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ حضرت یوسف نے خود فرعون مصر سے کہ جو کافر تھا کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر جو ہے وزیر بنا دو، نگران بنا دو، میں بہترین حفاظت کرنے والا اور امانت دار ہوں۔ خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا ایک منصب کے لیے، جبکہ میں تو پیغمبر بھی نہیں ہوں اور مامون کافر بھی نہیں ہے۔ تو جب حضرت یوسف ایک کافر کی جو ہے سرپرستی قبول کر سکتے ہیں اور اس کی حکومت میں اس کے ایک اعلی کار اور ایک مددگار بن سکتے ہیں، تو میں نے تو جن شرائط پر قبول کیا ہے وہ ایک مسلمان کی ولایت اہلیہ، اور جن شرائط پر قبول کیا ہے وہ گویا میرے کسی کام میں مداخلت نہ کرنے پر طریقے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم تفصیل سے مطالعہ کریں تو امام کی زندگی میں ایسے گوشے موجود ہیں، ایسے حصے موجود ہیں کہ جو ہم آج اپنے معاشرے میں جو مشکلات ہیں، غالیوں کی مشکلات، امام نے غالیوں کے ساتھ بہت سخت مبارزہ آرائی کی ہے۔ غالی اب کی پیداوار نہیں ہے، یہ اس وقت کی تھے۔ صوفی آج کی پیداوار نہیں ہے، جو کبھی عرفان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، کبھی زہد و پارسائی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ صوفی یعنی وہ جو حلول کے قائل ہیں۔ پاکستان میں ہماری کمی نہیں ہے اللہ والوں کی کہ جن پر حال چڑھ جاتا ہے اور اللہ ان کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی جہالت کی انتہا ہے۔ تو ان صوفیوں کے ساتھ، غالیوں کے ساتھ، مفوضہ کے ساتھ، کیونکہ اشاعرہ جو ہے وہ مجبرہ ہیں، جبر کے قائل ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہے بس اللہ، یزید نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے مجبور کیا۔ یزید تو مجبور محض تھا، اللہ نے چاہا اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ وہ ہے مجبرہ، یعنی انسان مجبور محض ہے۔ ہمارے یہاں ہے مفوضہ کہ اللہ نے تمام اختیارات اہل بیت کو دے دیے ہیں اور اب اہل بیت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں غالی کافر ہے کہ جو اصلا خدا کا انکار کر دے، وہ غلوب کرے، ہم اہل بیت کو مقام الوہیت تک پہنچا دے، یہ کافر ہیں۔ اور مفوضہ مشرک ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کے لیے تفویض کے قائل ہیں کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے سپرد کر دیا ہے اور ہم اللہ کے ہم پلہ اور ہمتا ہو گئے ہیں۔ لہذا بہت سارے مناظرے ہیں مولا کے خود اپنے اس تشیع کے درمیان ان منحرف افراد سے۔ سب سے بڑا امام رضا کا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا نے اپنے بعد تشیع میں انحراف کا دروازہ بند کیا ہے۔ جتنا انحراف تشیع میں آیا، میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کروں، سوال کی بھی شاید وقت نہ بچاؤ، یہ گھڑی کا کمال ہے کہ جتنا انحراف تشیع میں آیا ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے آیا ہے۔ 4 امامی زیدیہ کہ جو چوتھے امام کے بعد اپنے سلسلہ امامت کے قائل ہو گئے، 5 امامی، 6 امامی، 7 امامی، یا پھر یہی غالی ہو، مفوضہ ہو، نصیری ہو، گنتے چلے جائیں، یہ سب امام رضا سے پہلے ہیں۔ امام رضا نے آ کر تمام تر انحراف اور جو بھٹکنے کے راستے تھے تشیع ان کو بند کر دیا۔ وہ واحد وجہ یہ ہے کہ امام رضا نے اتنے مناظرات کیے ہیں کہ تشیع میں پھر انحراف کی گنجائش نہیں رہی۔ لہٰذا آج کی زیارت کے لیے ایک فضیلت کی حدیث، باقی بعد میں، کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کی زیارت زیادہ فضیلت رکھتی ہے یا امام حسین علیہ السلام کی؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا زیارت و ابی افضل من زیارت الحسین، کہ میرے بابا کی زیارت جو ہے وہ امام حسین کی زیارت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ راوی نے حیرت سے کہا کہ امام حسین کی زیارت کی فضیلت میں اس قدر احادیث موجود ہیں، کثرت سے احادیث موجود ہیں، ہر مناسبت پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید کی جاتی ہے، تو کیسے آپ کے بابا کی زیارت فضیلت رکھتی ہے؟
تو امام محمد تقی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل بیان کی. فرمایا کہ امام حسین کی زیارت ہر ایک کرتا ہے، شیعہ، سنی، مسلمان، غیر مسلمان، سب امام حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں. تمام مسلمان اسلام کے نام لیوا، چاہے وہ کسی بھی مسئلہ کو مطلب سے تعلق رکھتے ہوں، خود شیعہ کے نام لیوا، چاہے وہ بورے ہوں، خوجے ہوں، اسماعیلی ہوں، جو بھی ہوں، ہر طرح کے افراد چلے جاتے ہیں. لیکن میرے بابا کی زیارت فقط خاص 12 امام شیعہ کرتے ہیں. لہٰذا میرے امام والد کی زیارت اس لیے فضیلت رکھتی کہ مولا کے زائر فقط وہ رکھتے ہیں تو پھر 12 امام کی غیبت تک کے عقیدہ رکھتے ہیں. لہٰذا پورے مکتب تشیع کا جو نچوڑ ہے وہ امام رضا کی امامت کا اعتقاد ہے. لہٰذا جو بھی امام رضا کی زیارت کرتا ہے، مولا کا زائر ہے، وہ خالص شیعہ ہے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے جو سوال ہیں وہ کریں اور سوالات بھی آپ لگنا چاہے قرآن پیش کریں. اس دوران آپ سے سوال ہے سوال سننے